إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی اس عظیم الشان سورت جس کا نام سورۃ النبأ ہے، اس کی آیات کی تفسیر اور اس میں ہمارے لیے ایمان کی تجدید اور ترغیب و ترہیب کا جو مواد ہے، اس کا مطالعہ ہم پچھلے کئی دروس سے کر رہے ہیں. قرآن کریم صرف علم کی کتاب نہیں ہے کہ ایک انسان اس کا علم حاصل کرے. قرآن کریم ایمان کی کتاب ہے، ایسی کتاب جس کے نازل کرنے کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ایمان کا اضافہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اہل ایمان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیتیں زادتہم ایمانا، یہ آیتیں اہل ایمان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ اہل ایمان میں بڑھ جائیں. مزید یہ کہ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے اور ایک ایمان والے کے لیے بھی اور سبھی کے لیے واعظ و نصیحت کی کتاب ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے عالمین کے لیے ایک نصیحت کی کتاب ہے. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے، پچھلوں کے واقعات سے عبرت کے ذریعے سے، جنت جہنم کے تذکرے کے ذریعے سے. یہ کتاب ہمیں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے امید رکھنے والا بناتی ہے اور ہمارے دلوں کو دہلا کر ان میں اللہ کی خشیت، آخرت کی فکر پیدا کر کے ان دلوں کو گندگیوں سے صاف کرتی ہے. لہٰذا قرآن کریم کا مطالعہ کرتے وقت اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے ہم صرف معلومات کے لیے نہ پڑھیں. یہ ڈیٹا والی کتاب نہیں ہے کہ بس اس آیت کا یہ ٹرانسلیشن ہے، اس ورڈ کا یہ میننگ ہے. بعض اوقات ایسا کرنے سے علم تو آ جاتا ہے لیکن دل ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. لہٰذا قرآن کریم کے پڑھنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ ایک انسان اسے علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کے اضافے کے لیے بھی ذریعہ بنائے، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے قرآن کریم کو ذریعہ اور وسیلہ بنائے. اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے، لمبی تفصیل اس کی سامنے آتی ہے کیونکہ ضمنی باتیں اس میں بہت ساری آتی ہیں، اور اصل مقصد اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ساری آیتوں کا مطلب بتا دو، ایک درس میں بات ختم. اس کے لیے ایک درس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ترجمہ لے کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر واقعی آپ ترجمہ پڑھیں تو شاید ہی 5 منٹ آپ کو لگیں اس پوری سورت کا ترجمہ پڑھنے کے لیے.
5 منٹ میں آپ پورا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ ایک حد تک کہ انسان کو معلومات مل جائے گی، اور بہت ممکن ہے ایمانی اعتبار سے بھی دل کی کیفیت بدلے، لیکن واقعی احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب گہرائی کے ساتھ میں ایک ایک آیت، اس سے جڑی ہوئی آیتیں، پھر احادیث، سلف کے اقوال، اور اس میں چھپا ہوا وعظ و نصیحت آدمی اس سے گزرتا ہے، دل کو وہ غذا دیتا ہے جس سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے، اس کو شفا ملتی ہے، اور اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ماحول اور وہ مجلس اور وہ بیٹھک ضروری ہے جس میں تفصیل کے ساتھ آدمی اس بات کو سنے، وہ کیفیات آدمی کے دل میں پیدا ہوں۔ ایک دم فٹاک سے ایک لمحے میں تو پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی بیٹھتا ہے، سنتا ہے، ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، حدیث، پھر یہ بات، سلف کے اقوال، بنتے 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 پھر دل میں کیفیت بنتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ایسی مجالس میں جائے جہاں پر علمی باتیں انسان کے ایمان میں اضافے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہاں پہ پچھلے درس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ متقین کے لیے کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں کفار اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا حال اللہ نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کا حال بیان کیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بے خوفی ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، اور اس کے بعد اللہ نے کئی باتیں بیان کی ہیں، اور ساری باتیں بیان نہیں کی ہیں۔ قرآن کریم میں متقین کے لیے، جنتیوں کے لیے کیا ہے، یہ مختلف صورتوں میں بات پھیلی ہوئی ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بیان کرتا ہے، ساری باتوں کی ایک لسٹ ایسا نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بیان کر دیتا ہے، لیکن وہ باتیں پوری اگر کنیکٹ کر کے دیکھا جائے تو ایک بڑی بات سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، آنے والی صورتوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جنتیوں کے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا متقین کے لیے مفاز ہے۔ سب سے پہلی چیز بتائی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کیا ہے اکثر انسان خود طے نہیں کر پاتا ہے۔ کسی بھی آدمی سے آپ ہاتھ پکڑ کے پوچھ لو، چاہے وہ اسکول کا طالب علم ہو، کالج کا پڑھنے والا ہو، آئی ٹی انڈسٹری کا ہو، یا پھر بزنس مین ہو، یا پھر کہیں محنت مزدوری کرتا ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کامیاب ہو، لیکن اکثر انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کامیابی ہے کیا۔ کامیابی کا ڈیفینیشن اس سے پوچھا جائے تو ہر آدمی کی بات الگ ہوتی ہے۔ کامیابی کا مطلب تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کوئی بولتا ہے پیسہ چاہیے، کوئی بولتا ہے اچھی ڈگری چاہیے، مجھ کو اونچا جانا ہے، کوئی بولتا ہے خوش رہنا ہے، کوئی بولتا ہے ایک دم سمندر کے کنارے ایک بنگلہ ہو میرا، اور اس کی گیلری میں سے دیکھوں تو لہریں دکھائی دیں اور سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دے، کوئی کام نہیں کرنا، مجھ کو ایک دم فری رہنا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کامیابی ہوتی ہے، لیکن اکثر انسان سب کچھ پا لیتا ہے تو ناکامی کا احساس ستانے لگتا ہے۔ آپ غور کریں اس بات پر، سب کچھ پانے کے بعد میرا اپنا ڈریم تھا، میں نے پا لیا اس کو، پھر اب کیا؟ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب انسان جو کچھ اس نے سوچا تھا مجھے یہ چاہیے مل جاتا، ملنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کامیابی یہ ہے، نہیں، اندر کچھ تو کمی ہے، نہیں لگ رہا ایسا کہ میں کامیاب ہوا۔ وہ کامیابی سر پہ بوجھ کا ایک ٹوکرا بن جاتی ہے، اس کو آدمی کو لیے پھرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے فلم سٹارز کو دیکھیے، بڑے بڑے راک سٹارز کو آپ دیکھیے، سپورٹس مین کو دیکھیے، آپ اتنی شہرت مل جاتی ہے، اتنا پیسہ آ جاتا ہے، دنیا بھر میں نام ہو جاتا ہے، لیکن ان میں سے آپ تقریباً سبھی کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر کمی کا احساس ہوتا ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھانے والے بنتے ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں،
ذہنی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب ملنے کے بعد کمی کا احساس اور ڈرا دیتا. کم سے کم غریب آدمی کے سامنے جب تک نہیں ملا، ملے گا ملے گا، کم سے کم امید تو ہے. مل جانے کے بعد اب کیا، آگے کیا، مطلب یہ وہ نہیں جو میں چاہتا تھا. یہ پا کے بھی مجھ کو کھونے کا احساس ختم نہیں ہوا، اب اس کے بعد کیا. جیسے آدمی چلتا جائے اور اس کو لگے کہ پہنچ جائیں گے اور دیوار آ جائے سامنے، آگے کچھ بھی نہیں، کتنا گھبراہٹ ہوگی اندر سے، کتنا فرسٹریشن ہوگا اس کو. پانے کے بعد کھونے کا احساس بہت خطرناک ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ انہوں نے جس چیز کو کامیابی سمجھا کامیابی نہیں تھی. تو کامیابی ہے کیا؟ کامیابی وہ ہے جسے اللہ کامیابی قرار دے. شروع سے غلطی کیا ہوئی، کہاں جانا ہے صاحب، میرے دل سے مجھ کو جانا ہے. تجھ کو اپنے طور پر طے کرنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. تیرے لیے اللہ نے طے کر دیا تھا کہ تیری کامیابی کس میں ہے. اگر تو اس راستے پر چلتا تو دھیرے 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 تیرے اندر پانے کا احساس بھی بڑھتا چلا جاتا، اور جب واقعی تو آخری کامیابی پا لیتا اس کے بعد کمی کا احساس کبھی نہیں. اس کو کامیابی کہتے ہیں. جس کامیابی کے بعد بھی محرومی کا احساس ہو وہ کامیابی نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے زندگی بھر. جس پانے کے بعد کمی کا احساس ہو وہ پانا کہاں ہے. کامیابی کے بعد بھی فیلئر کا احساس کامیابی نہیں ہے. تو اندر کی فیلنگ ختم نہیں ہوئی نا. تو اصل تو فیلنگ ہے. آپ بتائیے، سب کچھ پایا آپ نے اور پانے کا احساس نہیں ہو رہا آپ کو، تو پانا ہے یہ؟ پانا آپ کا پرسیپشن ہے، اندر کا احساس ملا. ویسی جیسے مثال، موٹی مثال سمجھیے، آپ کو بڑا نہیں سمجھ میں آ رہا تو کھا رہا اور پیٹ بھرا ایسا لگ رہا ہی نہیں. تو اصل پیٹ کا بھرنا ہے یا دل کا بھرنا ہے؟ ہاں، کھا رہا لیکن کھائے جیسا لگ رہا ہی نہیں کچھ. پانی پی رہا لیکن پیے جیسا لگ رہا ہی نہیں. بتائیے کتنا بڑا وہ خود اپنی ذات میں ایک عذاب ہے. وہ اپنی ذات میں عذاب ہے کہ انسان کھاتا جائے لیکن اس کو کھائے جیسا ایسا لگے ہی نہیں، احساس ہی نہ ہو کھانے کا، سیراب ہی نہ ہو، سیر ہی نہ ہو، پیے پیے سیراب نہ ہو، کھائے کھائے سیر نہ ہو. بتائیے. بعض اوقات آدمی سویا رہتا ہے لیکن سونے کے بعد اٹھتا ہے تو نیند کا احساس ہی نہیں رہتا، تھکن کی تھکن باقی رہتی ہے. محرومی ہی ہے. بتائیے. زندگی بھر محنت کر کے آدمی کمائے کچھ، کیا بننا تھا تجھ کو؟ یہ بننا تھا، بن گیا. پیسہ چاہیے تھا، آ گیا. بزنس میں کامیاب ہونا تھا، ہو گیا. بڑا بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، موٹر گاڑی سب ہے. پھر بھی اندر سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، کمی کمی. وہ سارا پا کے بھی کمی کا احساس. تو یہ پانا نہیں ہوا، کیونکہ اندر سے کمی کا احساس یہ تکلیف دیتا ہے. اصل چیز احساس ہے، پانے کا احساس. تو جو اکثر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں اللہ کو کھو کے بڑے بننے والے ہیں، ان کے اندر ہمیشہ آپ کو ایک کھونے کا احساس ملے گا. اس کے برعکس آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں گئے اور جا کے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور نشان چٹائی کے بنے ہوئے، قمیص نہیں ہے. تمہارے پورے گھر میں دیکھے ایسا. دیکھنے کے بعد دیکھا ایک طرف دباغت کے لیے لٹکا ہوا چمڑا ہے، ایک کونے میں کچھ اناج تھوڑا سا جو پڑا ہوا ہے مٹھی بھر، ٹوٹے پوٹے جو بھی برتن اکا دکا کچھ ہے، بس گھر میں یہی. نبی کے گھر میں یہ پہلی مرتبہ انٹری ملی تھی ان کو، دیکھنے کے اعتبار سے ڈیٹیلز کیا ہے گھر کی. رو دیا ہے تم رضی اللہ تعالیٰ، اتنا مضبوط آدمی رو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ ما یبکیک یا ابن الخطاب، یا عمر، اے عمر کیوں روتا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول، بڑے بڑے بادشاہ ہیں،
قیصر ہیں، کسرا ہیں، ثمار و انہار میں ہیں، باغوں میں ہیں، نہروں میں ہیں. وَأَنْتَ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہو، اتنے مقرب بندے ہو کر ایسی شان آپ کی اللہ کے ہاں ہے کہ دنیا میں آپ کا یہ حال ہے. آپ دیکھیے حضرت عمر کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے نبی ہیں، اللہ کے اتنے مقرب بندے، آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے تھا. نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرومی کا احساس ہے کیا؟ آپ نے کہا اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہو، ہمارے لیے آخرت میں ہے؟ یہ پاور ہے، یہ اصل پانے کا احساس ہے کہ نہیں مل کے بھی انسان کو کمی کا احساس ہو. یہ سکسیسفل لائف ہے، یہ کامیاب زندگی ہے جس میں انسان کے پاس نہیں ہے، اس کو احساس نہیں کا، اس کو کمی کا احساس نہیں ہے. لیکن جس کے پاس ہے اور اس کو کمی کا احساس ہے، وہ فقیروں کی جماعت میں بیٹھنے کے لائق ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس ہے لیکن لگتا کم ہے اس کو خود کو. تو اس میں اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ محتاج میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ محتاج کو کیا لگتا؟ اپنے پاس کم ہے. اس کے پاس بہت ہے لیکن اس کو بھی اپنے پاس کم ہے. اب بتائیے، دونوں انٹلیکچوئل لیول پر ایک ہی ہے. مٹیریل لیول پر یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے. مالی اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، دل کی سطح پر جیسے وہ کمی کے احساس میں پریشان ہے، یہ بھی کمی کے احساس میں پریشان. اگر دیکھنا ہے تو حقیقی طور پر دیکھا جائے تو فقر اندر ہوتا ہے. ایسے جتنے لوگ دنیا میں پائے ہوئے ہیں، اکثر آپ ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ مجھ سے زیادہ تو اس کو کمی کا احساس ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کمی کا احساس ہے. تو کامیابی معلوم پڑا کہ تو جس کو کامیابی سمجھ کے دوڑا، تو غلط گاڑی میں بیٹھا، غلط راستے پہ بیٹھا، غلط راہ پہ دوڑا. اینڈ میں جا کے محنت کر کے زندگی ویسٹ کر کے آدمی کو معلوم پڑے کہ جو میں نے پایا وہ میں اس کی تلاش میں نہیں تھا. میں ایسا لگ رہا کہ دوسرا، جیسا ہوتا ہے نا، کوئی آدمی دوڑ رہا ہے یا چل رہا ہے بھیڑ میں اور آپ سمجھتے اپنی پہچان والا ہے، اور آپ بہت اسکول کا دوست سمجھ کے جاتے ہیں. آپ جلدی 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 بھیڑ کراس کر کے بولتے احمد کیسا ہے؟ تو کا احمد؟ ہاں میں محمد ہوں. سوری سوری سوری. وہ اتنا دور سے جا کے اس کو پکڑا اور سمجھا کہ یہ کون ہے؟ ہمارا احمد ہے. یہ وہ احمد نہیں نکلا. کون نکلا وہ؟ یا ہو سکتا وہ جان نکلے. تب احساس ہوتا کہ میں جو سمجھا اور اس کے لیے میں دوڑا، جب وہ پلٹا اور ملا تو سمجھ میں آیا یہ وہ نہیں جس کے لیے میں دوڑا تھا. ہے کہ نہیں؟ میں اتنا دوڑ کے آیا، راستہ کراس کر کے گیا، ہاں گاڑیوں سے چلائیں گیا اس کو پکڑنے کے لیے، اور اس کے بعد دیکھا تو وہ نہیں ہے جو میں جس کے لیے گیا تھا. اکثر انسان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے. اللہ کو کھو کے جب آدمی دنیا کو پاتا ہے تو دنیا کو پانے کے لیے دنیا بے وفا ثابت ہوتی ہے. دنیا کو پانے کے بعد بھی وہ بتاتی میں وہ نہیں جو تجھ کو خوش کر سکوں. رانگ نمبر. تب پتا چلتا ہے کہ میں اس کے لیے پوری زندگی لگا دیا، پوری زندگی میں نے لگا دی اس کے لیے، یہ سمجھ کے کہ یہ دنیا مجھ کو خوش کرے گی. ہیپینس پروجیکٹ دوڑتا ہے اس کے لیے. جب مل جاتی دنیا تو بولتی میں اتنی بس ختم، اس سے زیادہ نہیں. منی خوشی، واقعی خوشی. تب انسان کو لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا خرچ کر کے اتنا پایا. یہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ تھا لیکن رچنس اس میں نہیں تھی. مجھ کو واقعی سیٹسفائی کرنے اور خوش کرنے کے اعتبار سے ناقص ثابت ہو گئی. آپ بہت بڑے ہوٹل میں جاتے نا، ایک دم نام سن کے اس کا، ہاں بہت اچھا ملتا ہے یہاں پہ اور بہت مہنگا بھی ہے. پھر وہاں جانے کے بعد آپ وہ سب آرڈر کرتے اور جب کھاتے تو لگتا اپنے ڈھابے کا اس سے اچھا ہے یار. ہے کیا نہیں؟ اور ایک آدھا وہ بولتا نہیں بھائی گھر پہ اچھا بنتا ہے اس سے. تو آپ نے دور جا کے سفر کر کے گئے، پیسہ خرچ کیا، باہر لائن میں رکیا. ہاں بہت بڑی ہوٹل ہے بھائی، رکنا پڑتا باہر.
آپ رکے اور اندر جا کے آپ کھائے. کھانے کے بعد کیا پتا چلا؟ کھانا ویسا نہیں جیسا ہم سمجھ کے آئے تھے. یہ زندگی کا حال ہے. دس از لائف. کیوں دوڑے آدمی غلط؟ وہاں کیوں نہیں دوڑے جہاں اللہ بتا رہا؟ اللہ نہیں جانتا اچھا کیا ہے ہمارا؟ پرفیکشن اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کو معلوم ہے. ہم کتنے بیوقوف ہیں، زندگی میں 50 غلطیاں کرتے ہیں. بزنس کا معاملہ ہو، بہت سا کو شادیوں کا معاملہ ہے، کتنے بلنڈرز کرتے ہیں ہم لوگ، مسٹیکس کرتے ہیں، چوائسز کتنی غلط ہوتی ہے ہماری. اللہ رب العالمین نے جیسا بنایا کائنات کو، آپ دیکھیے پرفیکشن ہے اس کے اندر. جو چیز جیسی ہونی چاہیے ویسی، اس کو معلوم کیا ہم کو معلوم. ہمارا اچھا کس میں، ہماری خیر کس میں، ہماری کامیابی کس میں. ہم اللہ کا نہیں سنتے، ہم اپنے دل سے طے کرتے. یہ ہماری پہلی ناکامی ہے. پہلی ناکامی یہ ہے کہ انسان منزل اپنے دل سے طے کرے، اللہ تعالیٰ کی بتائی منزل کی طرف نہیں دوڑے. تو آخرت میں جانے کے بعد جو لوگ متقی بنے رہے، متقی کون؟ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس سے بچنا، اس سے بچنا، ریسٹرکشنز، جیل میں جیے. اب لوگ کیا مطلب یہ انجوائمنٹ نہیں، وہ انجوائمنٹ نہیں. تمہارے اسلام نے تو پورا تمہاری تمناؤں کو دفن کر دیا. عورتیں بے پردہ نہیں ہو سکتی، پردے میں، پنجرے میں، گھر میں. تو ریسٹرکشنز، قید خانہ. تو باسوں کے لیے ناکامی ہے، یہ فیلئر ہے. اپنا پوٹینشیل ویسٹ کر رہے ہیں دنیا میں. بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کر رہے ہیں. بینک کا سود نہیں لے سکتے ہیں، یہ تجارت نہیں کر سکتے ہیں، میوزک انجوائے نہیں کر سکتے ہیں، زنا سے لے کے پب میں ڈانس سے لے کے جوئے سے لے کے نہیں کر سکتے. کیا کر رہے پھر تم لوگ یہاں پہ؟ جاؤ یہاں سے. کچھ بھی انجوائے نہیں کرتے تم لوگ. ایسے کیسے لوگ؟ پھیکے پھیکے، کوئی کلر ہی نہیں تمہاری زندگی کے اندر، ایک دم بلینک. کیسے لوگ ہیں تم لوگ؟ اور اس میں ایڈیشنل پرابلم کیا ہے ان کے حساب سے؟ رسپانسبلٹی اتنی زیادہ. نماز پڑھنے کا، صبح اٹھ کے، سونے کا بھی نہیں، نیند چھوڑ کے نماز پڑھنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، ہم اپنے ماں سے محنت سے کما کے اس میں سے زکوٰۃ دوسرے کو دینے کا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو دینے کا. نہ رشتہ دار، نہ کچھ، نہ کیا، غریب ہے خالی. اس کے لیاقت کیا ہے اس کی؟ غریب ہے. اس کو دینے کا، اور دے کے اس کو شکریہ بولنے کا، ایسا نہیں جتانے کا. کیا مصیبت ہے ان کے لیے. اگر وہ دیکھیں تو ایسا لگتا کیا ہی. لیکن یہ جو قید خانہ ہے، یہ ایک بڑی آزادی کی طرف لے جا رہا ہے. یہ جو ٹنل ہے، یہ ایسی جگہ کھلتا ہے جب وہاں جب پہنچتا ہے آدمی، ایک دم دنیا ہی الگ ہے. یہاں سے الگ دکھ رہا، ٹنل دکھ رہا ہے ایک دم. لیکن وہاں جب باہر نکلتا ہے، یہ ٹنل سے ڈر رہا، نہیں بابا میں نہیں جاتا یہاں سے. لیکن جب یہاں سے گزرتا ہے وہ، اور اس کے پار جب نکل رہا ہے، یہ تو دنیا الگ ہی. وہ پلٹ کے دیکھ رہے، وہ الگ ہے ایک دم، اور یہ الگ ایک دم. ٹنل کے اس پار کتنی زبردست دنیا ہے. یہ سب اویلیبل یہاں پہ، آزادی ہے. اور لکھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں، تمہارے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں. وہاں تھی ٹنل کے اس پار. تم کراس کر کے آئے، نہ سنے، نہ بھروسہ کیے، نہ اللہ پہ، اس کے رسول پہ. اب آئے نا اس میں سے، اندھیرے میں سے چل کے آئے تم لوگ. اب اس کے پار جو بھی ہے سب تمہارا. کہاں گھر بنانے کا؟ وہاں بناؤ. کتنا بڑا محل، ٹھیک، اویلیبل ہے تمہارے لیے. کیا کھانا ہے تم کو؟ کھاؤ. باہر تو نہیں نکالیں گے، نہیں، ہمیشہ رہو گے یہاں پہ، ہمیشہ رہو گے. اس سے اچھا ہو سکتا کہ کچھ تو بول ہو سکتا کہ نہیں، میرے کو تو اس سے اچھا کو دکھتا نہیں ہے. میری امیجنیشن بھی اتنی دور تک نہیں جا سکتی. میں ڈیمانڈ کرتا تو کم ملتا. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بولتا تیرے کو کیسی جنت چاہیے، تو اس کو کیسی جنت چاہیے؟ ہم اگر اپنے حساب سے بتاتے تو گھٹیا مانگ لیتے. ویسی جیسے بادشاہ کسی فقیر کو بولے کیا چاہیے، تو بولے 2 روٹی چاہیے صاحب. وہ اپنی اوقات کے حساب سے مانگتا ہے. اس کو کیا معلوم کیا مانگ سکتے ہیں، وہ اپنی اوقات کے حساب سے. تو ہم اپنی اوقات کے حساب سے مانگ لیتے، کم مل جاتا. تو اللہ کا احسان ہے جو ہماری چوائسز پہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اللہ اپنے حساب سے دے گا.
اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے دے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا. تو یہ جو آیتیں ہیں ان میں متقین کا حال نمبر 1 بات ان کے لیے بتائی گئی سکسیسفل. ان للمتقین مفازا. سکسیس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو سکسیسفل لوگوں میں شمار کرے گا، ان کا حال کامیاب لوگوں میں کرے گا کہ تم تقوی والے تھے، تم کامیاب ہو. ان کو جو لیبل ملے گا، ان کو جو مقام ملے گا، وہ کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. کس کے نزدیک؟ اگر کسی کو کوئی بولے پریزیڈنٹ تم کو موسٹ سکسیسفل 500 پیپل آف دا پلانٹ، ان میں تمہارا نام آیا ہے، میرا نام آیا. اچھا کون کیا؟ یہ بہت بڑی اس نے ٹیم نے ریسرچ کی پوری دنیا کی، اور تمہاری جو دکان تھی چائے کی اس کو سب اسٹڈی کر کے تم کو 500 لوگوں میں تمہارا شمار کیا ہے، دنیا کے سب سے بڑے 500 لوگ. کتنا خوش ہو گئے؟ دنیا کی چھوڑیے، بستی کے اگر شمار کر لے تو خوش ہو جائے گا. قیامت کے دن جو متقی تھے اللہ کے ہاں ان کا شمار کن میں ہوگا؟ سکسیسفل. دنیا میں جتنے لوگ جیے، کروڑوں، ملین، بلین، اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئے اس پلانٹ پہ گئے، یہاں سے بہت کچھ انہوں نے کیا، بڑے بڑے کارنامے ان کے تھے، ان میں سے اللہ کا سلیکشن ہوگا. یہ کون سکسیسفل ان میں سے؟ یہ جو ہوگا متقی، یہ اس سلیکشن میں آئے گا جس کو اللہ کے ہاں پر یہ کیا ہے؟ سکسیسفل لوگ کتنے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اینڈ تک یہ ان میں ہے. بتائے کتنا زبردست سلیکشن ہوگا. اس کا مقام ان لوگوں میں ہوگا. ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب. اب اس کے بعد دوسری چیز آ رہی ہے، رہے گا کہاں وہ؟ کھائے گا کیا ہو؟ اب جنت میں گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو کے جانا کدھر؟ تو اللہ اس کو بسائے گا کدھر؟ حدائق، حدیقہ، باغ، گارڈن، بستان. وہ اعناب، اعناب انگور، گریپس جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں. کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ اب یہاں ایک چیز بیان کی، بہت ساری چیزیں جو قرآن میں بیان کی، اس کے اپنے اپنے مقام پر ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کہا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہم عمر بیویاں، تفصیل آگے ہم دیکھیں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور بھرے ہوئے لبالب اور لگاتار ملنے والے جام، گلاسز جن میں اس کو پینے کے لیے مشروبات دی جائیں گی، شراب اور اس کے علاوہ بھی چیزیں. اور کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وہ اس جنت میں اور اس بیٹھک میں جس میں مل کے پیئیں گے، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور ایک دوسرے کو جھٹلانے والی یا جھوٹی بات نہیں سنیں گے. اب کتنے سے اس میں کتنی ساری چیزیں بتائی دی گئی. نمبر 1، یہ سکسیسفل لسٹ میں آئے گا فار شور. 2، رہنے کے لیے ایسی جگہ ملے گی جو باغوں والی ہے. حدائق، حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کی باؤنڈری ہو، اس کی اپنی ایک سوسائٹی، ٹیریٹری، اس کی اپنا ایک باغ ہوگا، اس کا اپنا باغ. باغ سنتے ہی کیسا لگتا ہے؟ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. باغ کا ماحول، پیڑ، پرندے، خوشبو، ٹھنڈک، اور ایک دم سکون کا ماحول. باغ، وہاں کی جو زندگی جہاں بسایا جائے گا وہ باغ جیسا ہوگا. جنت پورا کا پورا باغ ہی ہے. پھر اس میں گارڈنس ہیں، اس کے اپنے اپنے جو ہے باغات ہیں، اور اس میں کھانے کے اعتبار سے غذا کی ایک قسم بتا دی گئی، اعناب، انگور وہاں پر ہوں گے. انگور جو ہے بہت نفیس پھل ہوتا ہے، ذائقے کے اعتبار سے ہو یا کھانے کے اعتبار سے، اس کے اندر دل میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے، اور وہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے. اس میں کوئی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بھاری پن اس میں ہوگا، ہلکا پن اس کے اندر ہے، ریفریشنگ ہے وہ ایک دم. حدائق و اعناب. پھر اس کے ساتھ جوڑا ہوگا اس کا. انجوائے کر رہا کوئی تو اپنے ساتھ ہوتا انجوائے کرنے کے لیے. ہاں،
یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انسان کتنی فحاشی میں مبتلا ہو رہا ہے. فیس بک سے لے کے ٹویٹر سے لے کے ساری چیزوں میں سوشل نیٹ ورکنگ. آپ دیکھو کیا ہے نیٹ ورکنگ، یہ مرد اور عورت کا نیٹ ورکنگ ہے. عموماً وہاں ان کے ساتھ بیویاں ہوں گی، وہ اکیلے انجوائے نہیں کریں گے. انجوائے کرنے کے لیے زندگی جو آنے والی اس کی جنت والی زندگی ہے، اس کو خوش ہونے کے لیے ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی. اکیلا بیٹھ کے پیڑ پہ سمندر کے کنارے بیٹھوا کے انجوائمنٹ ایسا ہوتا ہے. کوئی ایک دم کلوز ساتھ میں رہنا چاہیے جس کے ساتھ وہ شیئر کرے. شیئرنگ از کیئرنگ بولتے ہیں نا. تو کوئی ساتھ میں ہو اس کے جو اس کی خوشی کو شیئر کرے. انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. کوئی بولتا اکیلا پکنک پہ جا رہا میں، اس کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. میری دعوت ہے، اچھا کھانا بنایا اور اکیلا بیٹھ کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے، ایسا ہوتا؟ پارٹی اکیلی کی پارٹی میری نہیں ہوتا ایسا. انسان چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے مجمع ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کلوز کوئی ہو، بس اس کی خوشیوں میں اس کے ساتھ شریک اس کی بیوی ہوگی. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام، گلاسز، شراب اس کے اندر ہوگی. وہ شراب نہیں دنیا والی، آگے آئے گی تفصیل. دہاقہ لگاتار بھرے ہوئے، ایک کے بعد ایک، ختم ہوا تو پھر. اس میں لوگ ساتھ میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. وہ سوشل لائف، یہ فیملی لائف. بیوی فیملی، لیکن وہ خالی بیوی شوہر نہیں، وہ پورا ایک سماج ہوگا. جنت میں جتنے لوگ رہیں گے آپس میں ملیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے. وہ ایک زندگی وہ بھی ہوگی جو لوگوں کا جنت والے آپس میں بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، یہاں کی باتیں کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، شراب پیئیں گے. لیکن ایسی دنیا وہ ہوگی جس کے اندر آپس میں دشمنی نہیں ہوگی. کوئی کسی کو کاؤنٹر نہیں کرے گا. میں ایسا کرتا تھا، جھوٹ بولتا نہیں بولے گا کوئی اس کو. دل نہیں دکھائے گا کوئی اس کو. وہ ایسی سوسائٹی نہیں ہوگی جس میں کمپٹیشن ہو، جس میں حسد ہو، جس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہو. وہ ایسی سوسائٹی نہیں ہوگی جس کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہو، جھوٹ. وہاں غلط سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے کتنا سچ ہے اس میں. کار کو ٹیک کے کھڑا ہوا ہے ایک دم کالا گوگل لگا کے، پتا چلا کار پڑوسی کی ہے. جھوٹ ڈالو سوشل میڈیا کے اوپر. اور پیچھے ایک دم پہاڑ میں، کون سے ملک کے پہاڑ ہے؟ ادھر کے پہاڑ ہے، ہمالیہ کا پہاڑ دکھ رہا ہے، فلاں ملک کا دکھ رہا ہے پہاڑ، سوئٹزرلینڈ لگ رہا ہے، یہ انگلینڈ لگ رہا ہے. پتا چلا یہ 2 لیئر ہیں فوٹو شاپ کے. لیئر مکس کیا ہے اس نے دونوں. یہ ہے کیونکہ بتا رہا کہ صاحب روشنی پیچھے سے آ رہی ہے، پیچھے سورج ہے، سامنے سے روشنی کہاں سے آتی ہے اس وقت میں. اس کو اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ کیسے فوٹو شاپ کرتے ہیں. شیڈو کہاں آ رہا ہے؟ شیڈو الٹا تھوڑی آتا ہے. سورج پیچھے اور روشنی یہاں سے. جھوٹ، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا. کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹی زندگی کوئی نہیں جیے گا. کیونکہ جھوٹ کب آتا ہے؟ جب کمی کو چھپانا ہوتا ہے. کہ جھوٹی زندگی آدمی جی رہا، وہ ہے نہیں ویسا لیکن بتانا چاہتا ہے. اس کے پاس سچ اتنا پاورفل ہوگا، اتنا ہائی لیول کا ہوگا کہ اس کو جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ جس چیز کو انجوائے کر رہا ہوگا وہ اتنا اعلیٰ ہوگا کہ اس کو چھپا کے، نہیں میں ایسا نہیں، میں تھوڑا بڑا ہوں، بتانے کی ضرورت پڑے گی. اس کا حال ہی اتنا اعلیٰ ہوگا، اس کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. نہ کسی کو جھٹلانے کی ضرورت ہوگی کہ تو چھوٹا میں بڑا، تو غلط میں صحیح. ضرورت ہی نہیں ہوگی. وہاں پہ کیا جیتنا ہے؟ وہاں پہ کیا پانا ہے؟ کہ ایک ہی سیٹ ہے، دونوں میں سے ایک کوئی مل سکتی کہ اس کو جھوٹا ثابت کر دو تو مجھ کو مل جائے گی. کیا سب کے پاس اتنا ہوگا کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کمپیٹ کرنے کی ضرورت یہاں تھی دنیا میں، وہاں نہیں ہوگی. وہ آپس میں مل کے بیٹھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، گپے شپے کریں گے. کئی صورتوں میں آیا تذکرہ اس کا، وہ ہم لوگ وہاں دیکھیں گے اس کو. یہ جو بات بتائی اللہ نے، آپ دیکھیے کہ کامیاب ثابت ہوگا اللہ کے نزدیک. باغوں میں بسایا جائے گا، غذا اس کی ایک دم اعلیٰ قسم کی ہوگی، پھل اس کو ملیں گے، گوشت بھی ملے گا، ڈریے مت.
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ سورۃ طور میں اللہ نے کہا ہے. انہوں نے کہا گوشت نہیں وہاں پہ، خالی پھل، ویجیٹیرین نہیں. وہاں پہ یہ بھی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا، پھل بھی کھائے گا اور گوشت بھی کھائے گا. لیکن گوشت کھائے گا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جن پرندوں کو وہ چاہے گا، پسند کرے گا، اس کا گوشت ملے گا اس کو. وہ پرندے وہ ہوں گے جو جنت میں چریں گے، چگیں گے. وہاں کا فوڈ کھا کے، اب یہاں لاتے نا بکرے عید الاضحیٰ کی، بولے یہ بکرا معلوم یہ بادام کھاتا ہے، گوشت کیسا رہے گا اس کا؟ ہاں، تو جیسی غذا اس کی ہے ویسا گوشت ہوگا. تو آپ بتائیے وہ غذا کون سی کھا رہا، اس کو گوشت کیسا ہوگا؟ ابھی سے بھوک لگ دیا درد چھوٹا کرنا پڑے گا. اب دیکھیے وہاں غذا اعلیٰ ہوگی اور ساتھ میں بیویاں ہوں گی. ایک سوسائٹی ہوگی جس میں سب آپس میں مل کے بیٹھیں گے، دشمنیاں نہیں ہوں گی، کمپٹیشن نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. ویسی سوسائٹی میں اللہ بسائے گا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ رہنے کے لیے اچھی جگہ ہو، کھانے کے لیے اچھا کھانا ہو، پینے کے لیے انجوائمنٹ ہو، بیوی اچھی ہو اور ساتھ میں رہنے والے اچھے ہوں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 4-5 آیتوں میں بس بتا دیا سب کچھ. بتائیے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. آئیے تفصیل اس کے ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کی آیتیں ہم دیکھیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ. حدائق و اعناب ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے. اور حدائق و اعناب دو چیزیں بیان کی اس آیت میں. حدیقہ کے بارے میں ابن جریر الطبری رحم اللہ فرماتے ہیں حدائق وہی جمع حدیقہ، اس کا سنگولر کیا ہے؟ حدیقہ. والحدیقۃ البستان علیہ حائط محوط، حدیقہ اس گارڈن کو کہتے ہیں جس کے اطراف میں فینسنگ ہوتی ہے. یہ میرا ہے، اس کی فینسنگ ہوگی، اس کی اپنی ایک پرائیویسی ہوگی وہاں پر. وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يَكُنْ حَدِيقَةٌ، اگر اس پر اس کے لیے باؤنڈری نہ ہو، اس کے لیے کوئی اس طرح سے گھیراؤ نہ ہو، اس کو حدیقہ نہیں کہتے. تو کہتے ہیں کہ ایسے باغات ان کے ہوں گے جن کے اطراف فینسنگ ہوگی. یہ نہیں کہ کھلا میدان دے دیا اس کو، رہے یہاں پہ، اس کی باؤنڈری ہوگی، میرا ہے، اس کی پرائیویسی اپنی ہوگی. البقائی کہتے ہیں خص اشجار العنب لطیبها، یہاں پر یہ کہا گیا وہ باغ ہوں گے، باغوں میں کیا ہوں گے؟ اعناب، انگور. کیوں کہتے ہیں خص اشجار العنب لطیبها وحسنها وشرفها وما فيها من لذة الذوق. انگور کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا کہ وہ بہت عمدہ ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں، اور بہت لذت والا ہوتا ہے، اور بہت اشرف غذا مانی جاتی ہے. آپ جسٹ نواب کا تصور کریں، آپ کو کیا ملتا؟ ہاں، بیٹھ کے ٹیک لگا کے انگور کھا رہا ہیں. آپ دیکھیے بادشاہوں کی زندگیوں میں آپ کو ملے گا انگور ہمیشہ ان کے پاس اویلیبل ہوتا تھا. وہ اعلیٰ غذا مانا جاتا ہے. نواب صاحب کی غذا ہے وہ اعلیٰ غذا مانا جاتا تھا، اور وہ کم ملتا ہے، اعلیٰ قسم کا کم ملتا ہے. تو اس اعتبار سے جنت میں یہ انگور بہت اویلیبل ہوں گے، کم نہیں ہوں گے وہاں پہ، لذیذ. اور اس کے کھانے میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے. کھٹے انگور نہیں، وہ یہاں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو تو سب نان ایکسپورٹیبل ملتا ہے. جو واقعی انگور ہوتا ہے اگر آدمی کھائے تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو وہاں انگور غذا کے طور پر ان کو ملیں گے. اس کے علاوہ بھی اور غذا ہوں گی. یہاں پر اس لیے بیان کیا اس کو کہ تمہاری غذا ایک دم ریفریشنگ ہوگی، وہاں پہ بوجھل نہیں ہوگی. کھا کے اینو ہے کیا، ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے آدمی، ہاں کیا ہوا، بولے ولیمے میں گیا تھا، ہوش میں نہیں رہا، گوشت کھایا بے ہوش ہو گئے، اب ایسا ہو رہا کیوں کھایا اتنا میں نے. تو کھا کے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بوجھل. وہ خود ایک مسئلہ بن جاتا ہے. وہ غذا ایسی ہوگی کہ جو اس کو بوجھل نہیں بنائے گی، اس کو بوجھل نہیں بنائے گی. پھر کہا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. کواعب اور اطراب دو لفظ استعمال کیے یہاں پر، اور جمع میں ہے وہ. آپ دیکھیں گے کہ اولاً تو یہ کہ جنتیوں کو بیویاں ملیں گی. وہاں پر صرف ایسے نہیں ہوں گی جیسے سعودی میں یہاں سے چھوڑ کے جاتے ہیں، سب رہتے مرد 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 بس جاب پہ آئے ہوئے یہاں پہ. نہیں، وہ فیملیز ہوں گی، بیویاں ان کے ساتھ میں ہوں گی.
لیکن یہاں پر ان خواتین کے بارے میں، ان بیویوں کے بارے میں ایک خاص بات اللہ نے بیان کی ہے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی زندگی کے 3 حصے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن تو بچپن ہے، اس کے بعد جوانی کا حصہ آتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا۔ جوانی میں انسان کی صلاحیتیں اور جسمانی حیت ایک دم اعلیٰ لیول پہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اس کی زندگی میں کیا آتی ہے؟ ڈھلان، اس کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ جسم آپ دیکھیں، مرد ہو یا عورت، بڑھاپے میں جسم اپنی آب و تاب کھو دیتا ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں، جنتی عورتوں کے بارے میں کہا گیا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ کواعب، ابھرے ہوئے سینوں والی، یہ معنی عربی میں کاعبہ کی جمع ہے۔ بڑھاپے میں عورت کا جسم، بڑھاپے والا جسم ایک دم خوبصورتی کو کھو دیتا ہے، حسن کو کھو دیتا ہے، کشش کو کھو دیتا ہے۔ لیکن جنتی خواتین چاہے یہاں سے بوڑھی گئی ہو، وہاں پہ وہ بوڑھی نہیں رہے گی، واقعی اپنے پورے کمال حسن کے ساتھ وہاں موجود ہوگی۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اطراب کے بارے میں آگے آئے گا۔ ایک روایت جو قواعد کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں نواہد، یعنی ابھرے ہوئے جسم کے حصوں کے ساتھ میں، یعنی سینوں کے ساتھ میں۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو ذکر کیا، یعنی وہ خوبصورت ہوں گی، عورت اس کو خوبصورتی مانتی ہے اور سبھی اس کو خوبصورتی مانتے ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں الکواعب العذارا، کنواریاں ہوں گی وہ، یعنی دنیا سے شادی شدہ تھی، مطلقہ تھی، بیوہ تھی، جیسی بھی تھی، وہاں جانے کے بعد وہ واپس سے کنواری ہوگی، جیسی دنیا میں نکاح سے پہلے تھی، تو العذارا اس کو کہا۔ ایک روایت جس کو امام الترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں بیان کیا ہے، اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ مرسل روایت ہے لیکن قابل قبول ہے، حسن درجے کی ہے۔ کہتے ہیں اتت عجوز الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ فقالت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں داخل کرے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ بوڑھی عورت ہے ایک دم۔ فقال یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوز، کہ اے فلانی، جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ قال فولت تبکی، وہ عورت واپس مڑی، روتے روتے واپس جانے لگی، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، آپ نے صحابہ سے کہا، اس سے کہو جا کے، رو رہی بیچاری ہو جا رہی، اس کو یہ کہا گیا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جو جنت میں جائے گی وہ بڑھاپے کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس سے جا کے کہو، وہ سمجھ رہی کہ بوڑھی ہو گئی مطلب جو بھی بوڑھی عورتیں دنیا میں وہ جنت میں نہیں جائیں گی، یعنی بوڑھیوں کے لیے جنت منع نہیں۔ جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی کا مطلب یہ کہ جنت میں اس حال میں نہیں جائے گی جانے والی کہ وہ بوڑھی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہا کہ اس سے جا کے کہو اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، اس سے جا کے کہو کہ وہ جنت میں اس حال میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہو۔ ان اللہ تعالی یقول، اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم نئے سرے سے ان کو پیدا کریں گے۔ بھئی آدمی بھی تو ہوگا، بغیر ختنہ کیے ہوگا نا، قیامت کے دن واپس پیدا کیا جائے گا تو نئے سرے سے اللہ پیدا کرے گا۔ تو عورتیں بھی جو جنت میں جانے والی ہوں گی، دنیا میں بوڑھی تھیں، کمزور تھی، کسی کو بیماری تھی، کسی کو کیا مسائل زندگی کے تھے، کوئی بدصورت تھی، کوئی اپنی جسم کی ساری کشش کھو چکی تھی بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، زندگی کے مسائل کی وجہ سے،
کبھی بچوں کی کثرت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو جنت میں جب جائے گی، جنت میں جب جائے گی تو ویسے نہیں جائے گی جیسے دنیا میں تھی. جنت میں جاتے وقت اللہ اس کا پورا حسن جتنا تھا اس سے کئی گنا کر کے اس کو خوبصورت اور جوان بنا کے جنت میں داخل کرے گا. بوڑھی نہیں ہوگی وہ، چاہے دنیا میں بوڑھی رہی ہو. جنتیوں کی عمر 30-33 کی عمر ہوگی، 33. یہ نہ ایک دم بچہ کمپنی ہے نا. بعض اوقات 20-22 کا بھی ہوتا لیکن دماغ وہ باپ کو غلط بولتا، بعد میں اس کو سمجھ میں آتا باپ صحیح تھا. اس کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہوتا، تجربات نہ، ایک دم بچپنا اس میں ابھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. بچپنا چھوٹنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جوان ہونے کے بعد بھی تھوڑا بچپنا باقی رہتا ہے. 30-33 جب ہو جاتا ہے تو ایک دم نہ وہ بچہ ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے انجوائمنٹ کی پوری صلاحیت اس میں ہوتی ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے جا کے ڈھلان شروع ہونے لگتی ہے. اس کے بعد کمزوری جس میں آنے لگتی ہے اور جوانی کی آب و تاب ختم ہونے لگتی ہے. تو وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ جوان ہوں گی. انا انشأناہن انشاء، ہم نئے سرے سے ان کو پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا، تو ہم انہیں، ماضی کے الفاظ میں بیان کیا گیا کہ ہم نے ایسا کیا، لیکن مراد یہ ہے کہ وہاں ایسا ہوگا. فجعلناہن ابکارا، کیونکہ اس عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو دنیا کی ہے. یہ دنیا کی عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے ان کو ابکار پیدا کیا، کنواری. جیسے دنیا میں تھی ویسی واپس سے اللہ تعالیٰ اس کو ابکار بنائے گا. عرباً اترابا. عرباً کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں، 2 قول ہیں. عرباً ایک، بلکہ 3 باتیں علماء، ایک قول ابن الجوزی نے اور ذکر کیا ہے. عرباً میں ایک قول یہ ہے کہ اپنے شوہر کی محبت پانے والیاں، وہ ایسا کریں گی کہ شوہر بہت محبت کرے گا اس سے، اس کے ساتھ گزر بسر جو اس کی ہوگی شوہر کے ساتھ میں، وہ ایک زندگی پوری جنت کی. خالی بیٹھے رہیں گے پیڑ کے نیچے، پوری ایکٹیویٹیز ہوں گی وہاں پہ. کیا ہوگا اب امیجن کر سکتے ابھی نہیں. ماں کے پیٹ میں جو بچہ امیجن کر سکتا دنیا میں کیا ہے، ویسے ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے جنت میں کیا ہوگا. اتنا زیادہ ہے وہاں، یہاں تو تھوڑا کم ہے، وہاں اتنا زیادہ عجائبات اتنے زیادہ ہیں. تو وہاں پر یعنی وہ ایسے رہیں گی اپنے شوہر کے ساتھ میں کہ اس کی محبت ان کو ملے گی، اور وہ خود اپنے عواشق، یہ دوسرا قول ہے، اپنے شوہر سے دل سے محبت کرنے والی ہوں گی. زبردستی نہیں، باپ نے پوچھا بھی نہیں تھا. کیا ہوتا، اندھیرے میں دیکھی تھی تم کو، میں اجالے میں دیکھتی تو نہ بولتی. ہاں، بلکہ وہ ایسی ہوں گی کہ خود اس سے محبت کریں گے. اور کیا چاہیے انسان کو کہ یہ بیوی سے محبت کرے، بیوی اس سے محبت کرے، کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوگی، کسی اور کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. ان کو کسی سے کوئی لینا دینا، اس کو شوہر سے لینا دینا ہوگا. تو ایک قول ہے کہ وہ شوہر کی محبت حاصل کریں گی، اور دوسری بات وہ خود شوہر سے محبت کرنے والی ہوں گی. اور عرباً میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ابن زید نے بات کہی، حسنات الکلام. عرب عربی زبان میں، عرب کس کو بولتے ہیں؟ عرب اپنے آپ کو عرب بولتے تھے، دوسروں کو گونگا. تو عرباً میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اچھی بات کرنے والی ہوں گی. بہت بڑی، آپ کو کمپینین ایسا چاہیے جو آپ کا دماغ خراب نہ کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ایک دم اچھی بات، اس کی بات سے طبیعت خوش ہو جائے گی. ہاں، گھر پہ جاتا کیسا پوچھتی بیوی، یہ آنے کا ٹائم ہے کیا؟ گھر کے پرابلمس دیکھنے کا کہ باہر دوستوں کے ساتھ چائے پیتے بیٹھنے کا، واپس چائے پینے کو جانے دل بولتا. ہاں، اچھی بیویاں بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بیویوں کی برائی نہیں کرنا چاہیے. اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں اور اچھے شوہر بھی ہوتے ہیں، لیکن جنت میں جو بیوی اور شوہر ہوں گے وہ مثالی ہوں گے. ان کا ایک الگ کانٹیکٹ، الگ بانڈنگ، الگ تعلق ہوگا ان کا.
کہ وہ شوہر سے جب بات کریں گی تو اس کی وہ بات ہی ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے گی. حسنات الکلام، عرب اس کو بولتے، عرب اپنے آپ کو عرب بولتے تھے، بولنے والے، اور دوسروں کو کیا بولتے تھے؟ گونگے، ان کو بولنے نہیں آتا کچھ، کیونکہ ان کی وکیبلری، ان کا گرامر، ان کا انداز بیاں، بلاغت اور یہ ساری چیزیں ان کے یہاں تھی. اشعار وہ کھڑے کھڑے بول دیتے تھے، اتنی زبان پر کمانڈ تھا ان لوگوں کو. اس کو بھی اپنی زبان پہ اتنا کمانڈ ہوگا کہ کیسے شوق سے بات کرنا اور خوش ہو جائے اس کو معلوم ہوگا، اور ایک دم اچھی بات کرنے والی ہوگی. اچھی بات اپنی ذات میں، شخصیت میں ایک حسن پیدا کر دیتی ہے. اچھی بات کرنے والی بیوی کہ جو نفیس بات کرتی ہے شوہر سے، دل اس کا خوش ہو جائے اس کی بات سن کے، کتنی بڑی بات ہے. تو آپ بتائیں یہاں پہ کیا فرمایا؟ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور انہیں ہم کنواری بنائیں گے. عُرُبًا أَتْرَابًا، عُربًا شوہر کی محبت پانے والی، شوہر سے محبت کرنے والی اور عمدہ کلام کرنے والی. اطرابا، اطرابا ہم عمر. جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی، ایک بوڑھی، ایک ابھی 18 سال کی، تو ایک 55 سال کی، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر آپس میں کنیکٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے جو الگ الگ عمر کی ہوتی ہے. ایک عمر کی جب خواتین ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ان کا زیادہ اچھا ہوتا ہے. عمر کا جب فرق آ جاتا ہے، تھوڑا ڈسٹنس ہو جاتا ہے، ڈفرنس ہو جاتا ہے، دونوں میں بانڈنگ نہیں ہو پاتی ہے. اطراب ان کے بارے میں کہا گیا. وہ ساری کی ساری جنتی عورتیں جتنی بھی ہوں گی، سب کی سب کیا ہوں گی؟ ہم عمر ہوں گی، تو آپس میں کنیکٹ ہونا ان کے لیے آسان ہوگا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں جانے والی بوڑھی عورتیں بھی جوان بنا کے داخل کی جائیں گی. اور یہی بات جو آیت سے معلوم ہوتا ہے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کہ وہ جسمانی اعتبار سے پورے حسن کے ساتھ ہوں گی، جسمانی اعتبار سے حسن کے ساتھ ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں گی. ابن عباس کہتے ہیں اطرابا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مستویات، ایکول، برابر. اور بغوی، امام البغوی کہتے ہیں مستویات کس چیز میں برابر؟ کہتے ہیں مستویات فی السن، عمر میں سب کی سب جنتی عورتیں کیا ہوں گی؟ برابر ہوں گی، سب برابر ہوں گی. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں والاطراب اللاتی علی سن واحد متقارب. اطراب ان عورتوں کو کہا گیا، وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو قریب قریب ایک ہی عمر کی ہوں گی. ومن عادت الاطراب ان یکن متآلفات متعاشرات. کہتے ہیں کہ اطراب جو ہم عمر عورتیں ہوتی ہیں، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والی اور آپس میں مل جل کر رہنے والی ہوتی ہیں. تو جنتی عورتوں میں جھگڑے نہیں ہوں گے. جنتی عورتوں میں دنیا میں ہوتا ہے کمپٹیشن، جھگڑا، حسد، غیبت، اور ایک دوسرے کو چھوٹا بتانا، ایک دوسرے کے عیوب کو اجاگر کر کے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے اور سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش کرنا عموماً ہوتا ہے. مردوں میں بھی ایک درجے میں ہوتا ہی ہے، لیکن عورتوں میں جو ایک سیکیورٹی اور ایک اپنا ڈر جو ہوتا ہے اپنی جگہ بنانے کا، اس وجہ سے یہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو تحفظات ان کے اپنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر یہ چیز آتی ہے. لیکن جنتی عورتوں میں اس طرح کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو دوسرے کو چھوٹا بتا کے، ذلیل کر کے اپنے آپ کو ابھارنا ہو، نہیں ہوگا. بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرنے والی ہوں گی؟ محبت کرنے والی ہوں گی. عورتیں بھی تو ہوں گی نا، ان کی تو اپنی کمیٹی بول رہا ہوں میں، ان کی بھی اپنی کمیونٹی ہوگی، وہ بھی آپس میں ملیں گی، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گی، بیٹھیں گی، باتیں کریں گی، انجوائے کریں گی. جیسے مرد یہاں پر مردوں کے ساتھ، عورتیں بھی ہوں گی، آپس میں ملنا جلنا ہوگا ان کا، کیونکہ اللہ نے مطلقاً سب کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں کہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ لوگ محبت کرنے والے ہوں گے. آگے بھی آیت اس تعلق سے آئے گی جو شیخ ابن عثیمین نے جس کو ذکر کیا ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ ایک عمر والی ہوں گی. اطراب کا مطلب کیا ہے؟ ہم عمر. اور قواعب خوبصورت
اور جسمانی اعتبار سے بالکل کامل، ہر اعتبار سے بہتر۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ اب عورتوں کے بارے میں بتایا، اب مردوں کے بارے میں ان کا اپنا ایک معاشرہ ہوگا، سرکل ان کا بھی ہوگا۔ اکیلے نہیں بیٹھے ہوں گے وہ پریشان ہو کے، ہاں لان میں بیٹھا ہوا کرسی پہ، ہاں جو اکیلا بوڑھے لوگ کرتے ہیں نا، جیسے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اکیلے بیٹھے رہتے، کیا کوئی آتا بھی نہیں ان کے پاس۔ نہیں، وہاں کا انجوائمنٹ ایسا نہیں ہوگا کہ تنہائی کا احساس اس میں ہو۔ وہاں پورے لوگ آپس میں مل جل کے رہیں گے، وہاں آپس میں مل جل کے رہیں گے اور ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے۔ اکیلے کونے میں جا کے اپنا کھارا میری ہاں مرغی، میرا پھل، میرے انگور، ہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپس میں مل کے بیٹھیں گے اور وہاں جام پیئیں گے، شراب پیئیں گے۔ وہ شراب نہیں جس کے بعد آدمی گٹر کی زیارت کرتا ہے۔ شراب دنیا کی گھٹیا ہے، سڑی ہوئی ہے، حرام ہے، اور اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ ام الفواحش ہے، وہ بے حیائی کی چابی ماں ہے اس سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، بے حیائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو دنیا کی شراب ایسی ہوئی، جنت کی ویسی نہیں۔ آگے اس کی وہ ساری تفصیل اس کی آ رہی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، پیچھے سے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، کیا مطلب ہے؟ کاس کا معنی ہوتا ہے گلاس جس میں کچھ پیا جاتا ہے۔ دہاقا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں مملوءۃ متتابعہ وکأسًا دہاقا، ایسے گلاسز شراب کے ان کو دیے جائیں گے کہ جو بھرے ہوئے ہوں گے، اس میں کم نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی کہ پینا چاہتا تھا لیکن ایک گھونٹ کم پڑ گیا، ایسا نہیں ہوگا، وہ بھرے ہوئے ہوں گے مملوء، اور پینے کے بعد ارے جلدی لا، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا ہی ایک ختم ہونے لگا پھر سے اس کے لیے واپس اس کو بھرا جائے گا۔ تو ایک کے پیچھے ایک وہ جام پیئیں گے، جنت میں شراب پیئیں گے، لیکن وہ وہاں کی ہوگی، یہاں کی نہیں، یہاں کی نہیں جو گھٹیا سڑائی جاتی ہے اور سڑانے کے بعد اس کو پلایا جاتا ہے، اور پینے کے بعد کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ ایسے کئی کیسز آپ کو ملیں گے اخبارات میں کہ فلاں جگہ ہاں شراب بنائی جا رہی تھی اور اس میں معلوم نہیں کیا ہو گیا، اور پینے کے بعد 50 آدمی مر گئے، کیونکہ وہ گھٹیا ہوتی ہے، سڑایا جاتا ہے اس کو، اس کے اندر پوائزن بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات سے۔ بہت گندی چیز ہے، آدمی کو شراب سے بچنا چاہیے دنیا کی۔ اور شراب کی ضمن میں وہ ساری چیزیں، ڈرگ ایڈکشن سے لے کے ساری چیزیں آتی ہیں جو آج ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ گندی چیز، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ آپ دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان لوگوں کی بھی جو اس میں اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا۔ کتنی بڑی محرومی ہے، وہ بہت اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی جس کی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں۔ اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ جو مجلس ہے، اور اسی طرح سے پوری جنت، دونوں قول اس میں، فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس میں وہ نہیں سنیں گے لغو باتیں، سینس لیس باتیں، اسٹوپڈ باتیں، بیوقوف باتیں جس کو کہیں گے آپ، بے فائدہ فضول باتیں، اس میں جنت میں نہیں سنیں گے، یا اس مجلس میں نہیں سنیں گے، اس دور میں جس میں شراب پئیں گے نہیں سنیں گے۔ ولا کذابا، اور جھٹلانے والی کوئی بات اس میں نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ ایک نے بولا تو جھوٹ بولتا تو غلط، ایسا کوئی نہیں بولے گا، اور نہ کوئی جھوٹ بولے گا اس کے اندر۔ ایسی مجلس جس میں سینسلیس باتیں بھی نہیں ہوں گی، اور جس میں ایک دوسرے کو جھٹلایا نہیں جائے گا، کیونکہ کوئی جھوٹ بولے گا نہیں۔ جھٹلاتا کب ہے؟ آدمی جب ٹرسٹ نہیں کرتا کسی کو، وہاں پہ ٹرسٹ ایشوز نہیں ہوں گے جنت میں۔ دنیا میں ہوتا ہے یہ، معلوم نہیں بھروسہ کرنا کہ نہیں اس کی بات کے اوپر، جنت میں یہ نہیں ہوگا۔
جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب ٹرسٹ وردی ہوں گے اور ٹرسٹنگ ہوں گے, ایک دوسرے پہ بھروسہ رکھیں گے. وہ وہاں دھوکے کی گنجائش نہیں ہوگی, اس لیے جھٹلانے کا بھی معاملہ وہاں پہ نہیں ہوگا, کیونکہ جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسا سماج وہ ہوگا جس میں لوگ ملیں گے اور شراب پئیں گے. اور شراب کیسی ہوگی اس کے بارے میں آگے آئے گا. اب یہاں آپ دیکھیں گے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, اس میں لغو بات نہیں سنیں گے اور جھٹلانے کی بات وہاں نہیں ہوگی. اس کو آپ دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے, تھوڑے وقت پہلے, کچھ آیتوں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کے بارے میں اللہ نے کہا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, یاد ہے کہ جہنم میں کیوں گئے؟ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے. وہ جو نہیں مانے اور جہنم میں چلے گئے, ان کے نیچر میں جھٹلانا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا تھا ویسا کہ وہ اللہ کی بات کو جھٹلاتے تھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جھٹلانے والے ہیں. وہ اللہ کی بات کو بھی نہیں جھٹلائیں, اللہ کی بات کو مانا, انہوں نے رسول کی بات کو مانا. وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو جھٹلاتے نہیں ہوں گے. جھٹلانے والے لوگ جنت میں نہیں ہوں گے. وہاں کا ماحول ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا. تو جھوٹ بولتا ہے, کوئی نہیں بولے گا ایسا. تو یہاں آیت دیکھیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اس کے بالمقابل یہاں دیکھیں لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا, جنت میں نہ وہ لغو بات سنیں گے اور نہ جھٹلانے والے کلمات سننے میں آئیں گے. علماء نے بات کہی ہے کہ شراب کی مجلسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے. جب آدمی پیتا ہے شراب دنیا کی, کتنی حکمت کی باتیں کرتا نہ ہو, کرتا. شراب پینے کے بعد خود اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. اکثر آگے کیسا لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جب تم شراب کی حالت میں نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ تمہیں, یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. معلوم ہے کہ شراب کا اثر کیا ہوتا ہے, انسان کو اپنے کلام کا ہوش نہیں ہوتا ہے. اور جب ہوش نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا نکلے گا منہ سے؟ پھر ایسی باتیں نکلیں گی جو سینس لیس ہوں گی, بےہودہ باتیں ہوں گی, بد اخلاقی والی باتیں ہوں گی. اندر کا شیطان پورا باہر آ جاتا, فلٹر بند ہو جاتا. شراب کیا کرتی ہے؟ ہر آدمی کا ایک ڈھکن ہوتا ہے, بہت ساری باتیں وہ اندر ہاں رکھے رہتا ہے. جیسی شراب پیتا ہے وہ فلٹر ہٹ جاتا ہے, بغیر فلٹر کے ساری باتیں باہر آتی ہیں. جنت میں وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے. عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ شراب کا معنی وہ نہیں ہے. شراب عربی زبان کے اعتبار سے ڈرنک کو بولتے ہیں, پینے کی چیز. پانی بھی پیتے ہیں, شربت بھی پیتے ہیں, زمزم بھی پیتے ہیں, تو پینے کی چیز. شراب الگ لفظ ہے, لیکن جس کو آپ وائن کہتے ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمر. جو نشے والی شراب ہوتی ہے, شربت نہیں, نشے والی, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمر. اور خمر کے بارے میں حضرت عمر کا قول ہے الخمر ما خامر العقل. خمر, خمرہ. خمرہ کس کو کہتے ہیں؟ پردہ, دوپٹہ. عورت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, تھوڑا ہم زیادہ بول رہے ہیں اس کے بولیں گے, سمجھ لیجئے اس کو. خمر, خمرہ کس کو کہتے ہیں؟ عورت جو اپنے سر پر دوپٹہ ڈال کے سر کو کیا کرتی ہے؟ ڈھانپتی ہے. تو خمر کو, شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ڈھانپتی ہے. کس کو؟ عزت کو, عقل کو ڈھانپ دیتی ہے. اس لیے خمر کو خمر کہا جاتا ہے. کیوں؟ الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے. جیسی شراب پیتا ہے عقل پر کیا پڑ جاتا ہے؟ پردہ. کیا بول رہا اس کو سمجھ میں آتا نہیں. بیوی کو سب بتا دیتا پیسے کہاں چھپا کے رکھا ہے, وہاں سے پیسے نہیں لینا, بولتا جہاں میں نے چھپایا ہے. اچھی بات ہے بولتی ہے, اچھا کہ بولے, نہیں بالکل نہیں لوں گی اس میں سے.
کتنے کرمنلز ہیں اپنا کرائم، ان کو اگلوانا ہو کیا کیا جاتا ہے، دشمن کیا کرتا ہے ان کو، خوب شراب پلاتا اس کو. جب وہ پی لیتا ہے اور پورا ساری بات پھر اگلنا شروع کرتا ہے. انسان کو ہوش و حواس نہیں ہوتا ہے، وہ فضول باتیں بولتا ہے، گالی دیتا ہے، غلط غلط باتیں کرتا ہے. اور جھٹلانا، بات نہیں ماننا، ضدی پنا کرنا، یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ شراب میں. بہت ساری شادیاں اور جو بہت سارے تقریبات ہوتی ہیں اس میں شراب بھی بعض لوگ پیتے ہیں. اب ان کو سمیٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے. دیکھو چاچا پی کے آئے ہوئے ہیں، وہ کیسا کرتا پھر، چلو چاچا نہ میں نہیں آؤں گا، کیسا کرتا ہو. سب یہ سین دیکھے ہوئے ہیں، سب دیکھے ہوئے سین، سب وکٹم ہیں آپ لوگ. دیکھیں نہیں سنتا ہو کسی، ارے ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہی ہے، جھوٹ بولتا تو سنتا نہیں کسی کا. شراب کا یہ اثر ہے، وہ انسان سے اس کی عزت چھین لیتی ہے. انسان سے اس کی عزت، کچھ عزت نہیں رہتی. پھر وہ اگلے دن آ کے بیٹھتا اچھے سے. شراب پیے ہوا آدمی رات میں بہت ستایا ہو، لیکن اگلے دن ایک دم شریف. اس کو نہیں معلوم رات میں کیا ایکٹیویٹی کیا ہوں پوری، لیکن سب اس کو دیکھتے رہتے، آیا دیکھو شریف ہو کے رومال سر پہ باندھ کے. رات میں کیا کرا معلوم نہیں، اس کو کیا کرا میں اس کو خود معلوم نہیں رہتا. کس بات کا سوری بولنا وہ بھی معلوم نہیں رہتا اس کو، کہ کیا کیا معلوم نہیں اس کو. کم سے کم آدمی غلطی کوئی کرے تو بولے بھائی میں نے ایسا کیا، اس کے لیے سوری. میں کیا کیا مجھ کو خود کو اس کو یاد نہیں رہتا میں کیا کیا. ایسی شراب دنیا کی ہے، گٹر ہے یہ، گٹر کا پانی، ویسی شراب. معلوم نہیں اس کو زیادہ اچھا بولیں گے کہ اس کو اچھا. تو جنت کی شراب کہاں، وہ شراب کہاں، یہ شراب. اس شراب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، جنت کے بارے میں کیا فرمایا، لا تسمع فیہا لاغیہ. اب جمعہ میں سنتے ہیں آیت، سورۃ الغاشیہ کی آیت، اس کی تفسیر میں مزید تفصیل دیکھیں گے اس کی انشاءاللہ. لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں وہ لغو بات بالکل نہیں سنیں گے. بےہودہ، میننگ لیس، جبرش، جو آپ اس کو لفظ بولنا ہو بول، بیوقوف بات جنت میں نہیں ہے. یہ سمجھدار آدمی کو ہی معلوم ہے کہ بیوقوف بات سے کتنا سر دکھتا ہے. سینس لیس، نان سینس جس کو آپ بولتے ہو. جنت میں کوئی ایڈیوٹک ٹاک نہیں ہوگا. وہاں جو بھی بات ہوگی مہذب ہوگی اور بالکل سینسیبل بات ہوگی. وہاں پہ بات کرنے والے جو بھی بات کریں گے ایک دم مناسب بات کریں گے، کیونکہ بیہودہ بات کا مجلس پر ایک برا اثر ہوتا ہے. اور شراب پینے کے بعد بیہودہ بات آنا لازمی چیز ہے، لیکن وہ جب شراب پیئیں گے اس مجلس میں ایسی کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی سینسلیس بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ طور میں، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، کہ یتنازعون فیہا کأسا، ایسے جام، گلاسز میں پینے کی چیز، ان کو ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اس طرح سے آپس میں پھرے گا جام، پیئیں گے لوگ اس سے، ایک دوسرے کو لیں گے دیں گے، اس طرح سے ہوگا. ایسے جام ہوں گے جن کے پینے میں، اس مجلس میں، اس کام میں لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس میں کوئی لغو نہیں ہوگا. لغو کس کو کہتے ہیں؟ فضول، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لغو کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہونا اچھا تھا، اس کو لغو کہتے ہیں. فضول چیز، بے فائدہ چیز، بے معنی چیز، میننگ لیس. لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور کوئی گناہ کی چیز اس میں نہیں ہوگی. شراب پینے کے بعد آدمی گالی دیتا ہے، شراب پینے کے بعد آدمی بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، گری پڑی باتیں کرتا ہے، لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے. نہیں کرتا؟ کتنے لوگ شراب پیتے ہیں، بیوی کو باہر بھیج دیتے ہیں مار پیٹ کے، ہڈی پسلی کر دیتے اس کی، بچوں کو تک مار دیتے ہیں. کوئی مرڈر کر دیتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کر لیتا ہے، کوئی کسی کی عزت لوٹتا ہے، معلوم بھی نہیں پڑتا ہے کہ یہ ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، بیوی ہے، کون ہے. حدیث میں خود آیا ہے.
کہ شراب پینے والا آدمی اتنا بے حس ہو جاتا ہے، اتنا بے وقوف اور اتنا عقل سے پرے ہو جاتا ہے کہ پھر فرق نہیں کر پاتا ہے بیوی میں اور ماں میں اور پھوپھی میں اور خالہ میں. تو یہ شراب ہے. لیکن جنت کی شراب کیسی ہے؟ لا لغون فیہا، کوئی لغو بات نہیں ہوگی کلام کے اعتبار سے، ولا تأثیم، اور کوئی اثم کی بات نہیں ہوگی، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، نہ وہ گناہ کی بات کہے گا نہ گناہ کا کام کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا وہ جنت میں. کسی کا دل دکھا، شراب پی رہا، شراب پیتے پیتے جنت میں کسی کا دل دکھا دیا، بہت معلوم ہے دنیا میں کیا کیا گناہ کرتا تھا تو دل دکھا دیا، ایسا کوئی نہیں کرے گا. جنت میں کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا. وہاں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ صحیح سلامت عقل والے اور بہترین کلام والے ہوں گے، وہ بااخلاق لوگ ہوں گے، وہ ایک اعلیٰ سوسائٹی ہوگی. جو بھی ڈیفیشنسیز ان کی تھی دنیا میں، ہم پرفیکٹ تھوڑی نہ ہے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو، اللہ ہم کو بھی جنت میں داخل فرمائے. کسی کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے ہم جنت میں جائیں گے، دعا کرنا چاہیے، دعویٰ نہیں. جن کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، دنیا میں کمیاں کوتاہیاں ان کی تھی، جیسی بوڑھی عورت کے بارے میں حدیث میں آیا نا، وہ جوان ہو کے جائے گی، تو ویسے یہ بھی جتنے جنتی ہوں گے نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہترین بن کے جائیں گے. آگے آیت آ رہی ہے، کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون. اچھا شراب آئے گی تو لائے گا کون؟ سیلف سروس. جنت میں آج بھی جاتے ہیں جب پکنک پہ تو کسی ایک کو بننا پڑتا ہے، میں جا کے لے کے آتا ہوں بھائی، چلو سب بیٹھ گئے جلدی جلدی جا کے ٹیبل کرسی پہ، تو لائے گا کون؟ کسی ایک کو جانا پڑتا ہے بڑا دل کر کے، سب کا خیال کر کے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جنت میں، اور وہ بچے کیسے؟ بڑا تو نہیں ہو جائے گا یہ، نہیں، وہ بچے کے بچے ہی رہیں گے ہمیشہ. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ویسے دوڑے دوڑے پھرتے رہیں گے اور سب ڈیوٹی کرتے رہیں گے جنتیوں کے لیے، کھانے کی پینے کی، پھل کبھی شراب کبھی لا کے دیتے رہیں گے ان کو. اور ان کو اگر دیکھا جائے ایسا اوپر سے ان کو دیکھے کوئی تو ایسا لگے گا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. قرآن کی آیت ہے لؤلؤا منثورا. جیسے موتی جب ہار ٹوٹ کے بکھر جائیں تو کیسا ہوتا ہے، وہ بچے ایسے دوڑ رہے ہوں گے جنت میں، اور جنتیوں کو چیزیں لا لا کے دے رہے ہوں گے. تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ بچے باقی رہیں گے، وہ ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے اور ان کو وہ جنت کی نعمتیں لائیں گے. کس چیز میں؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. بِأَكْوَاب کوب، پیالوں میں، اباریق ابریق کی جمع ہے، سراہی کی طرح ہوتا ہے جس کو ڈنڈی بھی ہوتی ہے اور ناک سونڈ بھی ہوتی ہے، جس میں سے پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اب تو شاید کم ہوتا ہو، لیکن نواب صاحب کے زمانے میں یہ چیز استعمال ہوتی تھی کہ اس کو اس طرح سے ٹوٹی ہوتی ہے اور اس میں سے پینے کی چیز وغیرہ ڈالی جاتی ہے. وہ اباریق ہے، جس کو کان بھی ہوتا ہے نا، پکڑنے کا بھی ہوتا ہے اور اونڈیلنے کے لیے بھی سونڈ ہوتی ہے اس کی ایک. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ایسے گلاسز جو من معین، معین شراب کے چشموں سے چشمے بہیں گے اور ان میں سے نکال کے ان کو بچے لا کے دیں گے. چشمے ہوں گے وہاں پر، اور وہاں نہریں ہیں شراب کی، پانی کی، دودھ کی اور شہد کی. جنت میں 4 نہریں ہیں، جانتے ہوں گے آپ لوگ، قرآن میں ذکر آیا اس کا سورہ محمد میں. جنت میں 4 نہریں، نہر بہتا ہوا کنال جس کو آپ بولتے ہیں نہر، ایک ہے پانی کی، دوسری شراب کی، تیسری دودھ کی اور چوتھی شہد کی. یہ نہریں جنت میں ہیں اور ان سے وہ لے کر ان کو لا کے پلائیں گے. اور شراب کے بارے میں کیا کہا؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. صداع، شراب پینے والے اگلے دن کی صبح کو ان کو پارٹی میں گیا تھا، بہت پیا، اگلے دن فوٹو دیکھو اس کا سر دکھتا ہے. شراب پینے والے بتائیں گے، کسی نے ماضی میں پی ہوگی تو اس کو معلوم ہے،
شراب پینے والے جب شراب پیتے ہیں، خوب پیتے ہیں، تو اس کے بعد اگلے دن سر درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے. تو کہا کہ لا یصدعون عنہا، ان کے سر چکرائیں گے نہیں، ان کے سر درد نہیں ہوں گے، سر پکڑ لیا میرا، نہیں ہوگا ان کو ایسا. ولا ینزفون، اور نہ وہ ان کی عقل زائل ہوگی. شراب پیا ہوشی نہیں کیا کر رہا، اس کو اٹھا کے لانا پڑ رہا، ہاں 2 جنتی لا کے چھوڑ کے گئے گھر پہ، اس کو لو تمہارا آدمی. نہیں. آج ایک ڈرائیور سے میں بات کر رہا تھا، اولا والا، کہنے لگا لڑکیاں، اللہ معاف کرے اور ہدایت ان بچیوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی بچیاں اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو نیکی کی. ماں باپ سے دور جاب کرنے کے لیے آتی ہیں کال سینٹرز میں، اور آنے کے بعد میں چونکہ خرچہ بھی ہوتا ہے، کماتی بھی ہیں لیکن خرچہ بھی ہے، تو خرچہ بچانے کے لیے بعض اوقات کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ بنا لیتی ہے. ایک سرکل ان کا ہوتا ہے. سارا خرچہ بیچارہ کون کرے گا؟ مرد اور عورت جمع ہو تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خرچہ کون کرے گا؟ اس کا ایک ایگو ہوتا ہے، بیوقوف تو ہے نا وہ، تو خرچہ لڑکا کرتا ہے. اس کے خرچے بچ جاتے ہیں، اس کے خرچے بچ جاتے ہیں، اور وہ جاب کرتی ہے لیکن جماتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی قیمت اس کو دینی پڑتی ہے. یہ جو کال سینٹرز میں کام کرتے سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے. وہ ڈرائیور بول رہا تھا مجھ کو ایسا، کیونکہ میں جب بھی جاتا ہوں کچھ بات کرتا ہوں، کچھ تو ڈیٹا ملے، ان پٹ، ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. اب بتایا کہ کیا بولوں صاحب، ایسے لوگ رہتے ہیں، لڑکیاں آتی باہر سے، ان کے ماں باپ سوچتے ہیں پڑھ رہی ادھر، جاب کر رہی ادھر، لیکن یہاں ایسا ان کا ہوتا ہے، اور وہ ہم کو بولتے بھیا تم ہی آنا، فون کر کے ہم کو بلاتی، کیونکہ ان کو ہمارے پر بھروسہ ہوتا ہے، کسی کو بھی نہیں بول سکتی ہو. لیکن جب ہم ان کو اٹھا کے لاتے ہیں، بعض اوقات اٹھا کے روم تک پہنچانا پڑتا ہے ہم کو. پارٹی میں ایسی ناچ گانا اور شراب راب ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھروسے کے ہیں، کسی کو بھی نہیں بلا سکتے ہو. تو برابر سیٹرڈیز ہوتے ہیں ان کے، برابر چھٹی کے دن ہوتے ہیں جس میں خوب موج مستی کرتی ہیں ہفتے بھر کا کام کر کے، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اٹھا کے ہم کو ان کے گھر تک پہنچانا پڑتا ہے. ہم لوگ تو شادی شدہ ہے، ہم لوگ کچھ ایسا نہیں کرتے ہیں اس کے بولنے کے مطابق. وہ ان کو خود اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے. لڑکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. بتائیے جن کا یہ حال ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا، اور کس کو معلوم پڑتا ہے، اور کون پوچھنے کے لیے آتا ہے. اور ماں باپ کو لگتا ہے بچی کما رہی ہے، اور بعض اوقات معلوم بھی تھوڑا موڑا ہو جاتا ہے فیس بک سے، لیکن وہ اس کو کیا کرتے ہیں، سوائپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے اب وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی، پیسہ تو بھیجتی ہے نا. تو اب اس کو بولیں گے تو پھر جو پیسہ دیتا اس کی سننا پڑتا، اس کو بولنا نہیں رہتا. یہ حال ہماری سوسائٹی کا چل رہا ہے. ساروں کے بارے میں نہیں بول سکتے ہم، لیکن یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے برا ہے، اس سے برا ہے. میں ایک حد تک جا کے چھوڑ رہا ہوں آپ کو. تو شراب کا یہ حال ہوتا ہے، ہوش نہیں رہتا انسان کو کیا کر رہا ہے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے ان کا سر درد کرے گا اور نہ ان کی عقل زائل ہوگی. ان کو ہوش نہیں کیا ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اس شراب سے ان کی عقل خراب نہیں ہوگی، ان کے اخلاق خراب نہیں ہوں گے، ان کی زبان خراب نہیں ہوگی. اس شراب سے ان کو جسمانی تکلیف نہیں ہوگی. کیسی نجاست ہے شراب کی، جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ اخلاقی بگاڑ اور عقل کی خرابی بھی اس کے اندر ہے. پھر بھی انسان کیوں پیتا سمجھ میں نہیں آتا. غم بلانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے شراب کیوں پیتا آدمی؟ یا تو خوشی میں پیتا ہے تو غم میں پیتا. یہ کوئی پینے کی چیز ہے جو آپ سے آپ کی شخصیت کو چھین لے، آپ سے آپ کی پرسنالٹی کو چھین لے؟ وہ کوئی پینے کی چیز ہے کہ آپ کو پتا نہ ہو، آپ اپنے سے الگ ہو جائیں، بازو جا کے کھڑے ہو جائیں، اور یہ کون ہے پھر؟ شیطان. کتنے ایکسیڈنٹس اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنی عزتیں اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں، کتنے تعلقات اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، بیماریاں جسمانی اعتبار سے کتنی پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، پیسہ کتنا ضائع ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کورونا جب آیا، آپ کو سب کو سمجھ میں آئے گا میں کیا بولنے جا رہا ہوں. ماسک پہنو، اور دیکھیں تو شراب والے بیچارے ایک دوسرے کے بیچ کہاں کا ڈسٹنس، بولے ہمارے بیچ میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے، لائن لگا کے آپ کہیں اور نہیں جا سکتے، لیکن شراب کی دکانیں کھولی تھیں اور وہ برابر شراب کی دکانوں پہ جا کے شراب پی رہے تھے، وہ انجوائے کر رہے تھے پورا.
آپ دیکھیے قوانین جو ہوتے ہیں، سماج ہمارا کب بنتا ہے صحیح؟ جب سماج میں صحیح اصول ہوں. شراب پی رہے ہیں اور بیچارے لوگوں کے پاس گیہوں جوار چاول لانے کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے، لیکن شراب والے ہمارا تو کام ہو گیا بھائی، باقی تمہارا دیکھو کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. کتنے کے نیوز پیپر میں آ رہا تھا. یہ حال اگر معاشرے کا ہو، معاشرہ برباد نہیں ہوگا. جنت میں ایسا معاشرہ نہیں ہوگا. جنت میں وہ شراب نہیں ہوگی. شراب کیسی ہوگی؟ ایڈکشن والی نہیں ہوگی، وہ لذت والی ہوگی. اس کو اللہ نے فرمایا لذۃ للشاربین. یہ سورہ واقعہ کی آیتیں تھی جو میں نے ذکر کی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فی جنات النعیم. شراب کیسی ہوگی؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے جنتی. اور علی سرر متقابلین. اب شراب پینے کی جو مجلس ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ علی سرر، سرر تخت کے، تخت بچھے جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، سریر جیسے جس کو آپ کہیں یعنی پلنگ کی طرح ہوں گے سریر، اس پر بیٹھے ہوں گے متقابلین، آمنے سامنے. جنتی کیسے ہوں گے؟ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین. اور ان کو شراب کے جام ان کو دیے جائیں گے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ان پر پیش کیے جائیں گے. بکأس من معین، جنت کے چشموں سے شراب لے کر کأس میں ان کو دی جائے گی. بیضاء، معین کے معنی اور بھی علماء نے کیے لیکن یہ معنی بھی ہیں اس کے. بیضاء لذۃ للشاربین، صاف ستھری سفید شراب ہوگی وہ، اور لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے ایک دم لذت ہوگی وہ. یہ بھی بولنے کا مقصد آپ دیکھیے، شراب پینے والے کو آپ دیکھو مت دیکھو. جس نے دیکھا ہے اس کو معلوم ہے، وہ جب پیتا ہے تو اس کا منہ کیا ہوتا ہے، کیا کرنا کیا چاہ رہا تھا. جب وہ پیتا ہے تو دوا پینے والا بچہ بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ ایک دم ٹیڑھا کر کے پیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شراب میں لذت نہیں ہوتی ہے، اور بدبودار اور بالکل لذت سے محروم چیز آدمی پیتا ہے. جنت کے بارے میں، جنت کی شراب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، پئیں گے تو لذیذ لگے گی. کتنی اچھی شراب ہے، ایک دم لذت اس میں ہوگی پینے میں. منہ ٹیڑھا کر کے بالکل. ہاں، کسی کا سیلفی لے سکتے شراب پیتے وقت؟ نہیں، تو ٹیڑھا منہ کرتا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے پینے میں، لیکن وہ پیتا ہے کیوں؟ اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ جانا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاں، اپڈیٹ ہونا ہے، اپ گریڈ ہونا ہے. اس کا فرم ویئر چینج ہو جاتا ہے پورا کا پورا شراب پینے کے بعد میں. تو اس کے لیے پیتا ہے وہ، اس کے بعد والی چیز کے لیے پیتا ہے وہ، ابھی نہیں. ورنہ کوئی لذت شراب میں ہوتی نہیں ہے، بلکہ شراب پینے والوں کو منہ خراب ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ کھانا بھی پڑتا ہے. ریسرچ اس کے اوپر ہے، ہم لوگوں کی بھی ہے پوری، کہ اس کو اپنی لذت جو ہے منہ خراب ہو جاتا ہے اس کا. اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذائقہ منہ کا صحیح کرنے کے لیے کچھ چیزیں کھانی پڑتی ہیں. بتائیے، یعنی ایک آدمی، شراب کیا چیز، کتنی گھٹیا چیز ہے. اللہ کرے ہمارا معاشرہ شراب سے پاک ہو جائے. کئی خاندان اس کی وجہ سے برباد ہو گئے، اور کئی بے قصور لوگ ایکسیڈنٹس میں شراب کی وجہ سے مر گئے. کتنے آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. کہا یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. کہا کہ اس میں غول نہیں ہوگا. شراب ایسی ہوگی کہ اس میں غول نہیں. غول دو باتیں علماء نے کہی. ایک معنی غول کا سر چکرانا اور سر دکھنا. شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ قوالی بھی سنے ہوں گے. ہاں نہیں سنے؟ سنے، اتنے بولے تو نہیں آپ لوگ. جھوم برابر نہیں سنے؟ شراب پی کے کیا کرتا ہے آدمی؟ بغیر میوزک کے جھومنا شروع کرتا ہے آدمی، بغیر گھمائے وہ گھومنے شروع ہو جاتا ہے اس کو. تو ایسا نہیں ہوگا کہ سر اس کا چکرائے اور سر میں درد ہو. لا فیہا غول، اس میں غول نہیں ہوگا. ولا هم عنہا ینزفون،
ولا هم عنها ينزفون، اور اس سے وہ فضول باتیں بھی نہیں بکیں گے اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. ینزفون کے معنی میں ایک یہ بات بھی ہے، ینزفون بھی ہے، ینزفون بھی ہے. تو بکھرنے کا معنی بھی علماء نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ چلو بھائی چلو بس ہو گیا، ابھی ان کا نشہ شروع ہو گیا، اب یہ اپنے پوری زوم میں آ گیا ایک دم، یہ تو نکل جاؤ اب یہاں سے. ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ پی لیا اس نے، اور گڑبڑ کر کے کیا ہو جاتی مجلس برخاست. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان وہ پینے کی وجہ سے ایسی حرکت نہیں کرے گا، ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ جو غلط ہوں گی، عقل سے پرے ہوں گی، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگ آپس میں کیا ہو جائیں، بکھر جائیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ سورہ صافات میں اللہ نے کہا. امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا شَرِبُوا لَمْ تَتَغَيَّرْ عُقُولُهُمْ، اس لیے کہ جنتی جب شراب پیئیں گے، جنت کی شراب، تو ان کی عقلیں بگڑیں گی نہیں. وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا بِلَغْوٍ، اور شراب پی کر وہ فضول باتیں نہیں کریں گے. بِخِلَافِ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والوں سے کی طرح نہیں، ان کے برخلاف. کیونکہ دنیا والے جب شراب پیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور ان کی عقل خراب ہو جاتی ہے. وَلَا كِذَّابًا، کہتے ہیں أَيْ لَا يُكَذِّبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يَسْمَعُونَ كَذِبًا، کہتے ہیں کہ وَلَا كِذَّابًا، جھوٹ نہیں سنیں گے. کہتے ہیں کہ نہ کوئی کسی کو جھٹلائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، نہیں بولے گا کوئی، اور نہ واقعی کوئی جھوٹ بولے گا. اس میں نہ جھوٹ بولے گا نہ جھٹلائے گا. وہاں نہ جھوٹ بولنا ہوگا نہ جھوٹ کو پکڑنا ہوگا، وہ جھوٹ ہی نہیں ہوگا، وہ جھوٹ ہی نہیں ہوگا. امام القرطبی نے بات کہی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس فیہا کلام لاغ عار عن الفائدۃ ولا اثم کذب، جنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو لغو ہو، سینس لیس ہو، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. ایسی بات کوئی نہیں کرے گا جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو. ہر بات جنتی جو بھی کرے گا کچھ نہ کچھ میننگ اس میں ہوگا، سینس لیس بات نہیں ہوگی، ایڈیوٹک بات وہاں نہیں ہوگی. لاغ عن الفائدہ عار عن الفائدہ ولا اثم کذب، اور نہ اس میں کوئی گناہ ہوگا اور نہ جھوٹ کی بات ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی گندی بات نہیں کرے گا، کوئی یعنی ایسی بےہودہ بات نہیں کرے گا جو اس کی عزت کے خلاف ہو، نہ جھوٹ بولے گا. بل ہی دار السلام، بلکہ جنت کیا ہے، دار السلام ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے. وَكُلُّ مَا فِيهَا سَالِمٌ مِّنَ النَّقْصِ، یہ کتنی بڑی بات ابن کثیر نے کہی ہے. جنت دار السلام ہے، جنت کا نام ہی دار السلام ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس میں اللہ نے کیا کہا، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. کتنی پیاری آیت ہے یہ، اللہ بلا رہے ہیں، آؤ چل کے تم کو آنا ہے، جنت آئے گی تمہارے پاس. تم کو جنت کی طرف دعوت دے رہا کون معلوم؟ اچھا کس کو دعوت دے رہا اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں کو دے رہا ہے. آپ دیکھیے آیت پہ غور کریں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. کس کو؟ سب کو. جو آیا اس کو ملی، جو نہیں آیا اس کو نہیں ملے گی. چوائس تیری ہے. اس کے لیے ایک راستہ ہے جس پہ چل کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے، وہ راستہ تو نہیں اپنایا، جنت اس راستے سے تیرے پاس آئے گی. اور یہ وعدہ، یہ دعوت اوپن دعوت ہے سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. بلا مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے اور سب کے لیے کیا ہے، اس کی دعوت ہے. آؤ، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. تو جنت کیا ہے، دار السلام ہے، سلامتی کا گھر. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا، وَكُلُّ مَا فِيهَا سَالِمٌ مِّنَ النَّقْصِ، جنت میں جو کچھ بھی ہوگا، وہاں کی نعمتیں، وہاں کا ماحول، وہاں کے گھر، وہاں کے کھانے پینے، لباس، وہاں کے لوگ، سب کے سب جنتی. وہاں کی ایکٹیویٹیز، وہاں کی باتیں، وہاں کے کام، سب کے سب نقص سے، نقص اس کو بولتے ہیں کمی سے، عیب سے پاک ہوں گے، سلامت ہوں گے. وہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں ہے. اب بتائیے ایسی دنیا جس میں کوئی عیب نہیں، ڈیفیکٹ فری، کوئی ڈیفیشنسی اس کے اندر نہیں، کوئی عیب اس کے اندر نہیں، ہر عیب سے صحیح سالم، ایسی دنیا ہوگی.
لوگ بھی, چیز بھی, کھانے بھی, گھر بھی, کپڑے بھی, سب, سواریاں بھی. ہاں ایسا نہیں کہ سواری گر گیا زور سے ایک دم, نہیں ہو گیا, گاڑی پلٹی ہو گئی اس کی. ہاں جنت میں جا رہا تھا, پہاڑ کے اوپر گاڑی لے کے گیا, الٹا ہوا, سب ہارٹ فریکچر آ کے بیٹھا ہوا, پی رہا الٹے ہاتھ سے, ہو گیا ایسا نہیں. وہاں کوئی عیب نہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی نقصان نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی برائی نہیں. ہر قسم کی چیز سے وہ کیا ہے, اس طرح کی چیزوں سے وہ کیا ہے, سلامت, سلامتی کا گھر ہے. تو ان کی عقلیں بھی خراب نہیں ہوں گی اور ان کی زبانیں بھی خراب نہیں ہوں گی. اللہ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. جنت میں کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے. سنیں گے تو کیا سنیں گے, سلامتی والی بات, الا سلاما. اور ایک اور جگہ کہا, یہ سورہ مریم کی آیت ہے, سورہ واقعہ میں کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. جنت میں کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے, میننگ لیس, اور وہاں تأثیم, گناہ کی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما, سوائے اس قول کے جو سلام سلام ہی ہوگا. جنت میں کیا ہوگا, سلام. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ای لا يسمعون فی الجنت کلاما لاغیہ, جنت میں لغو بات نہیں سنیں گے. ای غثا خالیا عن المعنی, ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے جس میں کوئی میننگ نہ ہو, کیا بولنا کیا چاہ رہا, ایسی بات جنت میں نہیں ہوگی کہ بولنا کیا چاہ رہا بھائی, تو اتنا بول رہا ہے لیکن بولنا کیا چاہ رہا, بولے بھائی شراب پیا, سنتے رہو ابھی سے. ایسی کوئی بات جنت میں نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو, کوئی میننگ نہ ہو, پوائنٹ لیس جس کو بولتے ہیں نا آپ, ایسی کوئی بات جنت میں نہیں ہوگی. او مشتملا علی معنی حقیر او ضعیف, اور ایسی بات بھی نہیں ہوگی جس میں معنی تو ہے لیکن گھٹیا میننگ ہے اس کے اندر, حقیر معنی اس کے اندر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. کما قال لا تسمع فیہا لاغیہ, تو جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنے گا. ای کلمتا لاغیہ, یعنی لغو بات. الا قیلا سلاما سلاما, ہاں وہاں کوئی بات ہے تو وہ سلام سلام ہی ہوگی. ای کہتے ہیں الا التسلیم منہم بعضهم علی بعض, ایک دوسرے سے جب بات کریں گے لوگ, ملاقات کریں گے جنت میں, تو جیسے دنیا میں کیا کرتے تھے, ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو, گڈ مارننگ. افسوس کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ہی سکھا رہے آج کل, بیٹے صبح میں گڈ مارننگ بولنا, دوپہر میں گڈ آفٹر نون بولنا, اور شام کو گڈ ایوننگ بولنا, اور رات کو گڈ نائٹ. آتے جاتے ہاں سلام, گھر سے باہر گیا تو بھی سلام, بائے بائے ٹاٹا. ہم لوگ ہاں ہیں تو کالے, لیکن انگریز بننے کا شوق بہت ہے ہم لوگوں کو, کالے پیلی. ہم کتنے بھی گورے رہو انڈیا کے, وہ لوگ اپنے کو کالا ہی بولتے تھے, انگریز, کلرڈ, براؤنش, جو بھی آپ کو بولے. ہم مسلمان بنے, ہم انگریز بننے کی کوشش. آپ انگلش بولو, اچھی بولو, آپ کون منع کیا آپ, ان سے اچھی بولو آپ, لیکن سلام دعائیں جو بھی ہے اس کو چھوڑ کے مت انگریز بنو. سمجھ میں آ رہی بات, زبان, کسی زبان کو سیکھنا غلط نہیں ہے, وہ فائدہ ہے اس میں, ہمارا دنیاوی فائدہ ہے اس میں, ہمارا دعوت کی زبان ہے وہ, لیکن پوری تہذیب چھوڑ دی ہماری, اسلامی عادات چھوڑ دیا ہم نے, یہ مت کیجیے. سلام سلامی کیجیے. تو کہا کہ جنت میں کیا ہوگا, ایک دوسرے کو سلام کریں گے. کما قال وتحیتهم فیہا سلام, آپس میں ملاقات کے وقت گریٹنگ ان کی کیا ہوگی, سلام. تو جنت میں سلام ہوگا جیسا دنیا میں بھی سلام ہے, جنت میں بھی کیا ہوگا, السلام علیکم, ایک دوسرے کو کیا کریں گے, سلام کریں گے. وَكَلَامُهُمْ أَيْضًا سَالِمٌ مِّنَ اللَّغْوِ وَالْإِثْمِ, اور ان کی بات چیت بھی لغو اور گناہ سے پاک ہوگی. آخری آیت بتا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وَلَا كِذَّابًا, ای وَلَا كَذِبًا, جھوٹ نہیں ہوگا. فَلَا يَكْذِبُونَ وَلَا يُكَذِّبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, نہ جھوٹ بولیں گے نہ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کریں گے. کتنا خراب لگتا ہے جب آپ کچھ بولو اور کوئی آپ کو جھوٹا ثابت کرے, اچھا لگتا, دل ٹوٹ جاتا ہے. جنت میں کوئی کسی کا دل توڑنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ دل جڑے ہوئے ہوں گے. جنت میں دل ٹوٹے ہوئے نہیں ہوں گے, بلکہ دل ایک دوسرے سے کیا ہوں گے, جڑے ہوئے ہوں گے, اور انڈیویجول دل بہت خوش ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے پورے. لِأَنَّهُمْ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
قد نزع اللہ ما فی صدورہم من غل وجعلہم اخوانا. وہ جب مل کے بیٹھیں گے، دنیا میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس کا موبائل کیسا ہے، ہاں جوتے اس کے پھٹے ہوئے، اس کے نئے لایا ہے، ہاں اس کے کپڑے پریس کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے، ایک دوسرے کو سب دیکھتے رہتے، کمپیٹ میرا اچھا ہے کہ نہیں، اس کا اچھا ہے. دلوں میں مسکرائیں گے، اچھے سے بات بھی کریں گے دوسرے سے، ساری ان کی ڈکشنری کے اچھے الفاظ استعمال کریں گے، لیکن دل صاف نہیں ہوتے. ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے دلوں کی نفرت چھپی ہوئی ہوتی ہے. کیا فائدہ؟ دل صاف نہیں تو کیا فائدہ؟ جنت میں ایسی فیک اسمائل نہیں ہوگی. ہاں کون سی سیلفی اسمائل بولتے ہیں نا اس کو، چیز. انگریز لوگوں نے کیا کیا نکالتے، اللہ ہدایت دے. بولے اب اسمائل کرو، بولنا بولے تو نہیں سمجھ میں آتا ٹھیک سے، کیسا اسمائل کریں؟ تو بولتے ٹھیک ہے ایک ورڈ بولو اس سے سب صحیح ہو جاتا، چیز بولو تو اسمائل اپنے آپ بن جاتی ہے. جھوٹی اسمائل ہے یہ. چیز بولو سب مل کے، تو سب چیز بولے تو فوٹو نکالتا ہو، کیونکہ چیز بولنے میں آٹومیٹک اسمائل کا منہ دکھتا. اب دیکھ لیجئے لوگوں کو، جھوٹی اسمائل. ہم جھوٹ میں جی رہے ہیں، ہم جھوٹ میں جی رہے ہیں. وہاں ویسا نہیں ہوگا، وہاں سچائی ہوگی، دل صاف ہوں گے سب کے ایک دوسرے کے لیے. ایسا کبھی نہیں لگے گا کہ یہ مل رہا تو اچھے سے، لیکن معلوم نہیں کیا کر رہا، کچھ تو پیچھے سے آ کے کچھ کرے گا تو نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی سازش تو نہیں رچ رہا ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون. متقین، پھر سے ہم آ گئے وہاں. جنت میں کون جائے گا؟ متقین، پرہیزگار لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ باغوں میں نہروں میں ہوں گے. فی جنات وعیون. اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ ادخلوها بسلام آمنین. جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ، سارے عیوب سے پاک سلامت، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، اور تمہارے لیے امن ہی امن ہے. ادخلوها بسلام، سلام کے ساتھ داخل ہو. فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو مختلف دروازوں سے آ کے خوشخبریاں دیں گے. سلام علیکم طبتم. فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو. طبتم، تم نے بہت اچھا کیا، ویل ڈن. طبتم، تم اچھے تھے، تم نے جو بھی زندگی گزاری اچھی گزاری، تم نے اچھے کام کیے. طبتم، بہت عمدہ، ایکسلنٹ. طبتم ادخلوها بسلام آمنین. امن و امان کے ساتھ، سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ان کے دلوں میں کچھ ایک دوسرے کے لیے کوئی کھٹک خلش تھی بھی دنیا میں، تو ہم اس کو نکال دیں گے. یہ بھی لیجیے ایک نعمت جنت کی، کہ جنت میں جائیں گے. آج سوچتا نا جنت میں یہ بھی آیا تو اس کا میرا جھگڑا ہوا ہے پارکنگ کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، فلاں وجہ سے، اور یہ بھی ملا وہاں، تو پھر جھگڑا وہاں ہوگا کیا؟ کیا گور رہا، ہاں بولتا ہے نا، سامنے دیکھ. نہیں، کہ مل گئے ایک ساتھ میں تو کیا جھگڑا ہوگا ان میں؟ دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے تو کبھی مار پیٹ تک بھی ہوتا ہے، کبھی کورٹ کچہری سے لے کے اور بہت دور تک جاتا ہے، قتل بھی ہو جاتا ہے. دلوں میں جو خرابی دنیا میں ہوتی ہے، اگر یہ دونوں کے دونوں جنت میں گئے، نیکیاں بھی تھی لیکن کچھ پرابلمز بھی آپس میں تھے، اب ملیں گے وہاں پہ. اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو خلش تھی، ناراضگی تھی، کھوٹ تھی، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ناراضگی تھی، اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. اور اخواناً، ایک دوسرے کے وہ بھائی بن جائیں گے. علی سرر متقابلین، سریر پر، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. دنیا میں لڑتے تھے، وہاں جا کے لڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ پارٹ ہی ان کا غائب کر دے گا. جو دل میں ان کی خرابی تھی ایک دوسرے کے لیے، اختلافات، جھگڑے، ناراضگیاں، اللہ اس کو غائب کر دے گا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ دلوں کو بھی کیا کر دے گا؟ نہ صرف چہروں کو منور کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی کیا کرے گا؟ پاک صاف کر دے گا. اور وہاں وہ ملیں گے
ایک دوسرے کے لیے سلام کریں گے اور سلامتی کے ساتھ ملیں گے. یہ جنت ہے. تو وہ جو شراب کی جو مجلس ہوگی اس میں ہر چیز سے سلامتی ہوگی، کیونکہ جنت سلامتی کا گھر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیں اور جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور دنیا میں اللہ تعالی ہم کو ان تمام برائیوں سے بچائے جو ہمیں متقین کے زمرے سے باہر نکالتی ہیں، بلکہ ہم کو زندہ رکھے تو ایمان اور دین کے ساتھ رکھے، خاتمہ ہمارا توحید اور اتباع پر کرے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.